کیوں؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ میرا رب جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ وہ کام کر دکھایا پاکستان نے جس نے اس وقت پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ دو ایک طاقتیں اس وقت جو تھیں ایران کے ساتھ نبرد آزما تھیں، لیکن فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی جو حکمت عملی تھی اس نے دنیا کو حیران کر دیا، اور فی الفور 2 ہفتے کے لیے جنگ کو بند کر دیا گیا۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان ایک سروس مین سوسائٹی کے میڈیا کوارڈینیٹر عزیز احمد آوان۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد۔ جی بہت بہت شکریہ۔ عزیز صاحب، اس مارکے کو دنیا جو سمجھ رہی تھی بھارت سے بھی بڑا مارکا سمجھ رہی ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے جب آئے تو آتے یہ تہیہ کیا کہ میں نے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، ہر پاکستان کی عزت بڑھانی ہے، پاکستان کے پاسپورٹ کو دنیا میں عزت دلوانی ہے۔ تو انہوں نے تو پہلے دن سے یہ کام شروع کیا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا کہ جب دشمن میں ہمارے اوپر حملہ کیا تو 4 گھنٹے کے اندر اس نے اپنی قوم کو بتایا کہ میں آپ کا محافظ ہوں، اور الحمدللہ اب آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر فیلڈ مارشل کے حوالے سے لوگوں نے جو ان کی اہمیت کو سمجھا ہے اور ان کو جو انہوں نے پاکستان کو عزت دلوائی ہے، اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ امن کے لیے کوششیں کی ہیں، پاکستان نے کبھی بھی دہشت گردی کی سپورٹ نہیں کی۔ تو آج دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر اس بات کو سراہا جا رہا ہے، جو کہ پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان ایکسن سوسائٹی کے لیے بڑی ہی ایک فخر کی بات ہے کہ آج دشمن جو چاہ رہا تھا وہ نہیں ہو سکا، اور آج پاکستان الحمدللہ اس سٹیج پہ آ کے کھڑا ہے کہ پوری دنیا میں آج پاکستان امن کے حوالے سے ڈسکس ہو رہا ہے، پاکستان کے کردار کو سراہا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کے سربراہ مملکت جو ہیں وہ پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں، خصوصی طور پر فیلڈ مارشل پاکستان سید عاصم منیر صاحب کی، کہ جنہوں نے دن رات ایفرٹ کر کے پچھلے چند دنوں سے وہ سوئے نہیں، اور مسلسل وہ اس کوشش میں تھے کہ کسی طریقے سے جنگ بندی ہو جائے اور یہ دونوں جو ہیں وہ امن کی راہ پہ آ جائیں۔ اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ رات کو یہ کوششیں رنگ لائی، اور دونوں ممالک نے پاکستان کی بات کا احترام کرتے ہوئے جنگ بندی کا اعلان کیا، جو کہ میں کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی بات ہے، جس سے کہ بہت ساری جانیں بچیں، بہت سارے نقصانات بچے، بہت سارا جو معاشی نقصان ہونا تھا وہ نہ ہو سکا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو تو ہے ہی ہے، لیکن پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے جس حکمت عملی سے اپنے ملک کو لے کے آگے چلے، اپنے چیزوں کو سیٹل کیا، اس کے سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے ایک بہترین پاکستان ہوگا، جس میں معاشی طور پہ بھی پاکستان مضبوط ہوگا، اور دہشت گردی بھی بہت جلدی پاکستان سے ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہر پاکستانی جہاں بھی جائے گا اس کا سر فخر سے بلند ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ہے، اور جس کو قوم ہمیشہ بڑی عزت و احترام سے دیکھتی بھی رہے گی اور ان کو یاد بھی رکھے گی۔ جو ہی یہ اعلان ہوا جنگ بندی کا، اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ دنیا نے اس چیز کو سراہا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جیسے لوگ ہیں، پاکستان کے لوگ ہیں، دنیا بھر کے لوگ ہیں، پیٹرولیم مصنوعات میں بھی کمی بیشی آج وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا خطاب ہوگا، اور کبھی امید ہے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ پیٹرولیم مصنوعات میں بھی کمی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اشیاء کافی مہنگی ہوئی تھیں وہ بھی سٹیبل ہو جائیں گی۔ ایک جماعت پاکستان تحریک انصاف کے متعلق میں سوال پوچھوں گا، کل بھی انہوں نے وہاں پر انتشار پھیلانے کی کوشش کی، پتھراؤ کیا۔ اس طرح کے مواقع پر اس طرح کے کام ہونے چاہیے تھے، اور جس طرح 9 اپریل کو بھی انہوں نے ذکر کیا لیاقت باغ میں جلسے کا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں ہمارا جو یہ موقف ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ دہشت گردوں کا ایک ٹولہ ہے، دشمن کے ہاتھوں وہ بکے ہوئے ہیں اور ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے وہ مضبوط پاکستان بنے یا معاشی طور پہ مضبوط بنے۔ انہوں نے پہلے دن سے فیلڈ مارشل کے خلاف ایک پراپوگنڈا جو منفی شروع کیا ہوا ہے اس پر چلے ہوئے ہیں۔ ان کو دنیا کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، ان کو صرف بانی یاد آتا ہے کہ ہم نے جانا ہے وہاں پہ اور ملاقات کرنی ہے۔ دیکھیں، کل بھی جو انہوں نے ایک زیادتی کی ہے کہ ہماری انہوں نے پولیس فورسز کے اوپر انہوں نے پتھراؤ کیا ہے،
اور اس طرح کے جو واقعات ہیں میرا خیال ہے کہ وہ برداشت گورنمنٹ کو نہیں کرنے چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ 9 اپریل کو قطعاً ان کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ ملک میں ابھی بھی افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی؟ کیا ابھی بھی مجھے یہ بتائیں کہ بانی کی طرف سے کوئی ایسا پیغام آیا ہے یا جو لوگ ملاقات کر کے آتے ہیں انہوں نے ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ یہ کہیں کہ فیلڈ مارشل نے جو کام کیا یہ بہت اچھا ہے اور حکومت پاکستان نے جو کام کیا ہے بڑا اچھا ہے اور اس سے پاکستان کی عزت و احترام میں اضافہ ہوا، جبکہ پوری دنیا کے ممالک اس وقت تعریف کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس سارے کریڈٹ میں اگر کوئی افسردہ ہے یا کسی کو تکلیف ہے تو وہ ہندوستان کو ہے یا پی ٹی آئی کو ہے، باقی تو سب جو ہیں وہ اس وہ بات خوش پر بھی ہیں. خوش ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ایک مضبوط پاکستان بنے گا اور پاکستان ایکسرسائز سوسائٹی پورے ملک کے اندر اس وقت جشن منا رہی ہے اور خوشی کا اظہار کر رہی ہے اور فیلڈ مارشل نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ میری ایک آخر میں یہ گزارش ہے کہ میں اپنی عدلیہ سے گزارش کروں گا کہ 9 مئی آنے والا ہے. 9 مئی آنے سے پہلے جن جن عدالتوں میں 9 مئی کے مقدمات ہیں وہاں جن لوگوں کو بھی کیس چل رہے ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے اور جو بھی اس میں ان کو سزا بنتی ہے سزا دی جائے. اور 9 مئی کو انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان کے اندر پاکستان ایکسرسائز سوسائٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف اور ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ہماری شہداء کی یادگاروں کو نقصان پہنچایا، ان کی بے حرمتی کی، جنہوں نے افواج پاکستان اور عوام کو لڑانے کی کوشش کی، جنہوں نے فیلڈ مارشل کے خلاف بغاوت کرانے کی کوشش کی، ان کے خلاف پاکستان ایکسرسائز سوسائٹی احتجاج کرے گی. اور ہمارا آج بھی یہی مطالبہ ہے کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کو جلدی سے جلد سزا دی جائے سزا دینی تاکہ چاہیے. انصاف کا بول بالا ہو سکے. واجہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.